جس رب نے زبان دی ہے اس نے زبان کو بولنے کا دستور بھی دیا ہے، اور اگر رب کی دوہی زبان رب کو ہی بھونکنا شروع کر دے اور رب کے پیاروں کو ہی بھونکنا شروع کر دے تو اس کو آزادی اظہار نہیں کہا جائے گا، اس کو دین پر یلغار کہا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کچھ گستاخ بلاگرز نے گستاخی کا ایسا مذموم سلسلہ کیا کہ جس کی تفصیلات لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ ملعون لوگ پتہ نہیں کس طرح اور کس نے ان کو اٹھایا ہے یا چھپایا ہے یا بچایا ہے، اب ان کی حمایت میں پروگرام چینلوں پہ ہو رہے ہیں اور کچھ بدبخت ان کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس پر آج سے 3 دن پہلے کا آپ جنگ اخبار کا جو پہلا پیج ہے اس پر سب سے جو بڑی سرخی تھی وہ آپ پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ بیک وقت ان دونوں کی طرف سے ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور ان کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہیں سماجی کارکن کہہ کے، انہیں انسانی ورکر کہہ کے، ان گستاخوں کی گستاخی پہ پردے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور آزادی اظہار کو آڑ بنا کر ان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو، آزادی اظہار یقیناً انسانی وقار ہے کہ انسان گونگا نہیں، اب اس کے دل میں جو آئے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اس پر پہرا نہ ہو، وہ غلام نہیں، وہ آزاد ہے، وہ بولے، اسے روٹی چاہیے یا پانی چاہیے، وہ اس کا اظہار کرے۔ مگر آزادی اظہار کے اصول ہیں اور ضابطے ہیں۔ جس رب نے زبان دی ہے اس نے زبان کو بولنے کا دستور بھی دیا ہے، اور اگر رب کی دوہی زبان رب کو ہی بھونکنا شروع کر دے اور رب کے پیاروں کو ہی بھونکنا شروع کر دے تو اس کو آزادی اظہار نہیں کہا جائے گا، اس کو دین پر یلغار کہا جائے گا۔ تو ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر ایسے بیشیوں ملعون ہیں کہ جو شان رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، امہات المومنین کے خلاف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے خلاف وہ بکواس کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں جن کی ایف آئی آریں ہم نے خود کٹوائی ہیں مگر آج تک حکومت نے ان کو پکڑا نہیں ہے۔ تھانہ مغل پورہ کے اندر 2 ایف آئی آریں 295C کے تحت میں نے خود درج کروائیں، اس کے بعد بھی کئی ایف آئی آریں ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے درج کروائی ہیں، لیکن حکومت کے کان پر کوئی جونگی نہیں دی تھی۔ اب آزادی اظہار کو آڑ بنا کر ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو گالیاں دیں، جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں، جو دین پر حملہ کریں، ان کے لیے جو مسلمان ان کی حمایت میں نعرے لگا ہے تو وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کیا مطلب بنتا ہے اس کے دین اور کلمے کا؟ اس بنیاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں 5 افراد، ان کو منظر عام پہ لایا جائے، منظر عام پہ لا کر 295C کے تحت ان کی ایف آئی آریں کاٹی جائیں، اور ایف آئی آریں کاٹ کے درج کر کے ایف آئی آریں پھر عدالتیں ان کا فیصلہ سنائیں، اور عدالتوں کے فیصلے کے بعد پھر ان کو سولی پہ چڑھایا جائے اور پتہ چلے
کہ پاکستان 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والا ملک ہے، یہاں گستاخوں کو ہرگز پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اب ان کو چھپا کے پتہ نہیں کس نے چھپایا ہے، کیا پیچھے ارادے ہیں، ایک نیا کھیل شروع کر دیا گیا ہے ملک کے اندر، اور پھر کئی لوگوں کو اس آڑ میں بک بک کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے ملک کے مختلف قسم کے شعبہ جات جن کا کام یہ ہے، وہ یہ جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو برسریام منظر عام پہ لا کے جو ان کی توہینیں ثابت ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکمل گستاخ ملعون ہیں، اور ہمارے آئین کے مطابق ان کی سزائے موت ہے، اور آئین ہے اس لیے کہ آئین متحرک ہو، کیونکہ جب آئین سوتا ہے تو پھر کوئی غازی جاگ جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہم چونکہ خود آئین بنوانے والے ہیں، آئین کے نگہبان ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو پھر آئین کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو وہ سزا دی جائے جو آئین میں ان کی سزا بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس آئین کے خلاف 295C جو قانون ناموس رسالت ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر اس پر جو بحث کا دروازہ کھول کے اس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر 295C میں ترمیم کی بات کی گئی اور اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، تو یاد رکھو جو اس کو بدلنے کی بات کرے گا وہ خود بدلے گا، اور یہ قانون ناموس رسالت انشاءاللہ ہمیشہ موجود رہے گا۔